السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، اذ جس وقت انتم تھے تم قلیل تھوڑے، مستضعفون ناتوان سمجھے جاتے تھے، فی الارض بھی زمین میں، تخافون ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس یہ کہ اچک لے جائیں گے تم کو لوگ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس احسان کو یاد کروا رہے ہیں جو مومنوں پر کیا گیا تھا جب اسلام ابھی پوری طرح سے پھیلا نہیں تھا۔ یہ کہاں کی بات کی جا رہی ہے، کس جگہ کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ مکہ میں بات کی جا رہی ہے کہ جب مکہ میں کافر تھے اور مسلمانوں کی تعداد بالکل تھوڑی تھی، مسلمان کمزور سمجھے جاتے تھے، ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ جو کافر ہے یہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، کہیں ہمیں مار نہ دے۔ یہ ان کے لیے ایک دم خوف کی زندگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآوَاكُمْ، پس پناہ دی میں نے تم کو، وَأَيَّدَكُمْ، اور قوت دی تم کو، بِنَصْرِهِ، ساتھ مدد کے، وَرَزَقَكُمْ، اور رزق دیا تم کو، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر تمہیں کیا کیا، تمہیں جگہ دی، تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر تمہیں قوت دی اپنی مدد کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہی تھی نا کہ کفار کا 1000 کا لشکر تھا اور مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا؟ 313۔ یہ کون سی جنگ کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ غزوہ بدر کی بات کی جا رہی ہے جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بالکل تھوڑی سی ہے اور مقابل میں جو کفار ہیں وہ اتنی زیادہ، یعنی 1000 کے لشکر میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، کس طرح کہ ان کا یقین، ان کا توکل صرف اللہ پہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مدد کے ساتھ ان کو قوت دی اور ان کو فتح دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے رزق کھاؤ، وہ رزق اپنے اوپر حلال کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام احسانات کیوں یاد کروا رہے ہیں؟ لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر کر سکو۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے گنوائیں، اس لیے بتائیں تاکہ جو مومن ہے وہ شکر کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اتنی مشکلیں، اتنی رکاوٹیں، اتنی آزمائشیں صحیح تھیں تو اس کے بدلے میں ہمیں تو یہ چیز ملنی ہی ملنی تھی، یہ انعام ہم پر ہونا ہی ہونا تھا۔ نہیں، بلکہ اس میں مزید عاجزی آ جائے، وہ مزید اللہ کے سامنے رجوع کرے اور اللہ کا شکر گزار ہو جائے، نہ کہ اللہ کا نشکرہ ہو جائے نعمتوں کو پا کر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا، نہ خیانت کرو، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے مومنوں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ خیانت کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے کمی کر دینا، اصل میں سے کم کر دینا، یعنی جو چیز اس کی اصل ہے اس میں کمی کر دینا۔ تو اللہ اور اس کے رسول میں کمی کیسے کی جاتی ہے؟ کہ جب اللہ نے کوئی حکم دیا ہو، اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی ہو کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اگر انسان اس میں کمی کر دیتا ہے تو اس کا مطلب اس نے خیانت کی۔ جیسے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اور نماز کے رکن میں سے اگر ہم کوئی رکن کم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ وَتَخُونُوا، اور مت خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ، اور تم تعلمون، جانتے ہو۔ اب ہماری امانتیں کون سی ہیں؟ کہ جب کوئی ہمارے پاس اپنی امانت رکھوا کے جائے کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو خراب مت کرنا، یہ اس کی امانت ہے، تو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کو اچھی طریقے سے سنبھال کے رکھے، اس کی حفاظت کرے اور اس میں ذرا سی بھی خیانت نہ کرے۔ اب امانت والی چیز خالی کوئی یہ پیسے، یہ زیورات ہی نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی آپ کو اپنا راز بتاتا ہے یا اس کا کوئی عیب آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے تو یہ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس عیب کو دوسروں کے سامنے نشر نہ کرے یا اس کا جو راز ہے وہ لوگوں کو نہ بتائے جس سے اس کے عزت نفس پر کوئی بات آئے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ بھی امانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی کا راز پتہ ہے تو یہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے یہ منافق کی صفت اس میں آ جاتی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔
وَعْلَمُوا اور جان لو، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جان لو یعنی علم رکھ لو کس بات کا، انما یہ کہ اموالکم تمہارا مال، واولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو اس بات کو جان لو، اس بات کا علم رکھ لو کہ اولاد اور مال فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے۔ اولاد اور مال کو ہی فتنہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ دونوں چیزیں انسان کو بہت محبوب ہوتی ہیں۔ اولاد کی خاطر انسان ہر کام کر گزرتا ہے، اور مال حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا ہے۔ اولاد ذرا سی تکلیف میں ہو تو ماں باپ بلک اٹھتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، اور ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے اپنی اولاد کو سکون دے دیں، چاہے وہ راستہ ٹھیک ہو یا غلط ہو۔ دوسرا مال کی محبت ایسی ہے کہ انسان کے دل میں وہ دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اگر اس کے پاس ہے تو وہ کوشش کرے گا، خواہش کرے گا اس کے پاس مزید اور ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ عِندَهُ نزدیک اس کے اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان دونوں آزمائشوں پر جو پورا اترے گا اس کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی وہ اپنی اولاد کی خاطر اگر کوئی غلط کام نہیں کرتا یا مال کو حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط کام نہیں کرتا تو اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے اگر وہ ان کاموں سے بچا رہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ اگر ڈرتے رہو گے اللہ سے، یجعل لکم کر دے گا تمہارے لیے اللہ فرقانا فرقان، ویکفر اور دور کرے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویغفر لکم اور بخش دے گا تم کو، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم صاحب فضل والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی کام چھوڑ دو گے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے یا اللہ کو یہ بات نہیں پسند، اس کام کو چھوڑ دو گے تو اللہ کیا کر دے گا؟ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے لیے فرقان کر دے گا۔ فرقان سے مراد امتیاز یعنی اللہ تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو پسند فرماتا ہے، اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بتا دے امتیاز کرنا تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری برائیوں کو میں دور کر کے تمہیں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ آگے پڑھتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ اور جس وقت چال چل رہے تھے، خفیہ تدبیر کر رہے تھے، بِکَ واسطے آپ کے، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک یہ کہ قید کر لیں آپ کو، او یقتلوک یا قتل کر دے آپ کو، او یخرجوک یا نکال دے آپ کو۔ یہ کس کا واقعہ ہے، کس بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ یہ تب کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی مکہ سے مدینہ۔ جب اللہ کے نبی اپنے گھر میں تھے تو یہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، یہ کافر لوگ، یہ تمام قبائل مل کر یہ چال چل رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو یا تو ہم قید کر لیتے ہیں یا ان کو قتل کر دیتے ہیں یا ان کو اس وطن سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ اور چال چل رہے تھے وہ، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی چال چل رہا تھا۔ یعنی ایک طرف کافر جو تھے وہ تدبیریں چل رہے تھے اور ایک طرف اللہ خفیہ چال چل رہے تھے۔ واللہ اور اللہ خیر الماکرین بہتر چال چلنے والا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے راتوں رات ہجرت کرنی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور اپنے گھر سے باہر نکلے اور ریت کی مٹی اٹھا کر یعنی اس کو پھینکا تو سب لوگ کے آگے اندھیرا چھا گیا، یعنی ان کو کچھ واضح نظر نہ آیا کہ کون گزر کے گیا، کسی کو کچھ نہ پتہ چلا، اور اللہ کے نبی بحفاظت اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل گئے۔ اور یہ جو کافر اللہ کے نبی کا محاصرہ کر کے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی باہر نکلے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ، تو اللہ کے نبی بحفاظت مکہ سے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی حفاظت کرنا یہ کس کے ذمہ تھا؟ اللہ کے ذمہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کے خلاف خفیہ تدبیر کفار کر رہے تھے
اور ایک طرف اللہ آپ کی حفاظت کے لیے ان کے خلاف تدابیر چل رہے تھے، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جس وقت تتلا پڑھتے تھے علیہم اوپر ان کی آیاتنا ہماری آیات، قالو کہتے، قد تحقیق سمینا سنا ہم نے، لو نشاؤ اگر چاہے ہم، لقلنا البتہ کہیں، مثل ھذا اس جیسا۔ اب جب ان کے سامنے اللہ کے نبی قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتے تو وہ کہتے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کچھ کہہ دیں۔ ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں پہلے انبیاء کرام کے قصے ان کو سناتے تو کہتے کہ یہ صرف پہلوں کی کہانیوں کے، یعنی جو قومیں گزر چکی ہیں ان قصوں کہانیوں کی کتاب ہے، ورنہ ہمارے لیے اس میں کوئی بھی ہدایت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام اور ان امتوں کا ذکر قرآن پاک میں اس لیے کیا تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کر سکے کہ جو قوی الجثہ تھے، ہماری جسم سے بڑھ کر تھے، قوت میں ہم سے زیادہ تھے، جب وہ اس زمین میں نہ رہے، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے جب ان کا اختتام کیا، ان کو اتنے برے طریقے سے ان پر عذاب آیا، ان کو جب ختم کر دیا، ہلاک کر دیا، تو اے انسان تم کیا چیز ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ قصے ہمارے لیے اس لیے بیان کیے تاکہ ہم نصیحت حاصل کر سکیں۔ تو یہ جو کفار تھے یہ کیا کہتے تھے کہ یہ صرف جو کتاب ہے یہ کیا ہے؟ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اور جب کہتے، اللہم اے میرے اللہ، ان کانا اگر ہے، ھذا یہ، هو الحق سچا، یعنی اگر یہ حق پر ہے، من عندکا تیرے نزدیک، فامطر پس برسا، علینا اوپر ہمارے، حجارتن پتھر، من السماء آسمان سے، اب ایتنا یہ لے آ ہمارے پاس، بھی عذاب علیم دردناک عذاب۔ استغفر اللہ۔ ان کا ڈٹائی پن کا مظاہرہ دیکھیں کہ اللہ کی بات کو ماننے کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو اے اللہ اپنے پاس سے ہم پر عذاب نازل کر، ہم پر ایسی بارش نازل کر، ایسی بارش برسا جو پتھروں کی بارش ہو اور ہمیں دردناک عذاب دے۔ اللہ اکبر۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیعذبہم یہ کہ عذاب کرے ان پر، وانت اور تو فیہم بیچ ان میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا کہ اللہ تب تک اس قوم پر عذاب نہیں کرتا جب تک اس کا پیغمبر اور اہل ایمان والے اس بستی میں ہوں۔ جب اہل ایمان والے اور پیغمبر اس بستی سے چلے جاتے ہیں تب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، معذبہم یہ کہ عذاب کرے ان پر، وہم اور وہ، یستغفرون بخشش مانگتے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے بستی کے رہنے والے استغفار کرنے والے ہوں اور اللہ ان پر عذاب کر دے۔ اللہ کی محبت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو واقعی سچا ہے، اگر یہ پیغمبر واقعی سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر اور ہمیں دردناک عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کا جواب دیا کہ جب تک میرا پیغمبر ان میں ہے، اہل ایمان والے ان میں ہیں، ان پر عذاب میں نہیں کرتا، اور جب کوئی استغفار کرنے والا اس قوم میں موجود ہوتا ہے میں تب بھی عذاب نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو اے انسان یہ کس طرف چل پڑا کہ اللہ سے ڈرتا نہیں؟ اگر آپ زمین آسمان کو دیکھیں، چاند ستاروں کو دیکھیں کہ یہ اتنی اتنی بڑی مخلوق ہیں، پہاڑ کو دیکھیں، یہ اتنی اتنی بڑی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، انسان تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان تکبر ایسے کرتا ہے کہ جیسے ہر چیز کو پھاڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔